وہ چپ کر کے گئی آئل کا ڈبہ اور گھی اپنا وہ چینی اور وہ آٹا، کہنے لگی میری طرف سے گفٹ ہے. یعنی فادر ڈے پہ اس نے مجھے چینی، آٹا، اور اب وہ بیٹی آئی تھی اپنا خواب لے کر وہاں سے، ہمارا بھی خواب تھا، نہ ہم اس کو کچھ دے سکے، وہ ہمیں اپنے پیار سے یہ سارا کچھ جو اس وقت کی ضروریات ہے زندگی وہ دے گئی. ہمارا جو صبح اٹھ کے جو رونے کا وہ ہے انداز کہ ہم فجر کی نماز میں مسجدوں میں جا کے اپنے رب کے آگے اپنے اللہ کے آگے اس کے دعائیں کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں. 10 اپریل تک کویسچنز بہت زیادہ تھے لیکن اتنے مشکل نہیں تھے. اب کویسچن بہت اسپیسیفک ہو گئے ہیں اور بہت کم ہو گئے ہیں لیکن بہت سخت اور مشکل ہے. بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمارے جو ادارے ہیں ان کو کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے. ہم لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ہمیں روزانہ جناب گھر سے نکل کے اپنا یہاں آنا یہ اچھا نہیں لگتا. ساری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، ہمیں اتنے سال ہو گئے برباد ہوتے ہوئے، اور ہم بڑے اپنا ہماری جو اولاد ہے آنے والی اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج میری بیٹی وہ مجھے کہنے لگی کہ بابا آج فادر ڈے ہے، تو میں نے کہا اچھا تو میں کیا کروں. وہ چپ کر کے گئی آئل کا ڈبہ اور گھی اپنا وہ چینی اور وہ آٹا، کہنے لگی میری طرف سے گفٹ ہے. یعنی فادر ڈے پہ اس نے مجھے چینی، آٹا، اور اب وہ بیٹی آئی تھی اپنا خواب لے کر وہاں سے، ہمارا بھی خواب تھا، نہ ہم اس کو کچھ دے سکے، وہ ہمیں اپنے پیار سے یہ سارا کچھ جو اس وقت کی ضروریات ہے زندگی وہ دے گئی. جبکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہم یہ جب سوچتے ہیں، اب دیکھیں رات کے اب اس وقت 11-12 بج رہے ہیں، میری عمر ہے تقریباً 65 سال کی عمر ہے اس وقت. میں گھر سے چلا ہوں اپنے گھر والے کو، بچوں کو چھوڑ کر یہاں پہ کھڑا ہوں، اس لیے کھڑا ہوں کہ کوئی حق کی بات سنیں، حق کی بات کہیں، کوئی حق دیکھنے والا ہو. ساروں نے کانوں میں انگلی دے رکھی ہیں، آنکھوں پہ کالے اپنا کپڑے باندھ رکھے ہیں. سارے ادارے خدا کا واسطہ ہے ہماری آنے والی نسل پر کچھ رحم کریں. ہم اس سے زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا جو صبح اٹھ کے جو رونے کا وہ ہے انداز کہ ہم فجر کی نماز میں مسجدوں میں جا کے اپنے رب کے آگے اپنے اللہ کے آگے اس کے دعائیں کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں. اور یہ جو ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگ کس کس طریقے سے ہم پر مسلط ہیں. کوئی شک نہیں کہ ہماری بھی کچھ کوتاہی ہیں، ہم اپنے اس سے ہٹ گئے ہیں، منصب سے ہٹ گئے ہیں. ہمیں چاہیے اپنا قبلہ درست کریں. میں پوری قوم سے درخواست کروں گا کہ روزانہ ہمیں یوم دعا منانا چاہیے اس عذاب سے اور اس مشکلات سے اور اس ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. بحیثیت مسلمان ہمارا اپنے اللہ پہ یقین ہے، آج نہیں تو انشاءاللہ کل جو ہے نا ہمارے بچوں کا ضرور ہوگا انشاءاللہ. جی یہ ایک آپ کہہ لیں دکھی پاکستان کی فریاد تھی کہ بس کریں، جتنا ظلم آپ نے کر دیا انف ہے، ابھی زیادہ مزید ہم پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، یہ نہ ہو کہ ٹوٹ کے بکھر جائیں. جی سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی سر، السلام علیکم. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کر کے، اتنی انتہائی مہنگائی کر کے عوام کا بیڑا غرق کر دیا. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 اپریل تک کویسچنز بہت زیادہ تھے لیکن اتنے مشکل نہیں تھے. اب کویسچن بہت اسپیسیفک ہو گئے ہیں اور بہت کم ہو گئے ہیں لیکن بہت سخت اور مشکل ہے. اب میں مہنگائی کی وجہ بتانا چاہتا ہوں. مہنگائی کی وجہ یہ ہے کہ بھائی چوروں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، چوروں کو پکڑا جاتا ہے، چوروں کو مار دیا جاتا ہے. ان چوروں کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا. یہ کس نے کیا؟ میں ایک ہمبل ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان چوروں کو لوگ جیلوں میں ڈالتے ہیں اور اس نے ہم عوام پر مسلط کر دیا گیا. اب یہ جو مہنگائی ہے کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ مہنگائی عام طور پر نہیں آتی. یہ تب آتی ہے جب غلامی ہوتی ہے کسی ملک کی، اور غلامی ہے امریکہ کی. امریکہ کی غلامی اس لیے ہے کہ آپ روس سے کچھ نہیں لے سکتے ڈسکاؤنٹ پہ، انڈیا لے سکتا ہے. آپ
باقی جو امریکہ کو پسند نہیں ہے ان ممالک سے رابطہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ مہنگائی ہے۔